کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلموں کی نظر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بنا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر ہم تخلیق کائنات سے لے کر آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو قانون کی عملداری ہو، انصاف کی بات ہو، حقوق اللہ کی پیروی ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا صحیح تعین ہو یا شریعت کی پابندی ہو، جائز ناجائز کی تفریق ہو، حتیٰ کہ کوئی بھی معاملہ ہو، ان تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دینے میں ہم کسی کا نام لیں گے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کی زندگی اور ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رب الکائنات کے حکم کی پیروی کرنے کا صحیح راستہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ محسن انسانیت آقائے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص ہمیں تاریخ انسانیت میں ایسا نظر نہیں آتا جس نے پورے انسان کو بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو اندر سے بدل کر رکھ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور تعلیمات کی وجہ سے انسانیت کو نہ صرف نشاط الثانیہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کول و فیض سے تہذیب و تمدن اسلامی کو روشن کرتے ہوئے بین الاقوامی دور تاریخ کا آغاز بھی کیا۔ اس پورے کرۂ ارض پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں واحد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی نظر آتی ہے جس کی تعریف میں اہل ایمان مسلمانوں نے تو بہت کچھ کہا، لیکن غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفی کلمات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہیں برطانیہ کے معروف نوبل انعام یافتہ ڈرامہ نویس، افسانہ نگار، سیاست دان اور ناول نگار جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنیاد پر ہمیشہ تعظیم کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں بڑی گہرائی ہے، اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے بارے میں یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ آج جسے ہم یورپ کہتے ہیں وہاں بھی اس مذہب کو مانا جانے لگے گا۔ نپولین بوناپارٹ فرانس کا ایک جنگجو سپاہ سالار اور سمارٹ، اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن اور سلامتی کے ایک عظیم لیڈر تھے۔ اپنی شخصیت کی انفرادیت کی وجہ سے اپنے فدائیوں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت قلیل مدت میں مسلمانوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، جھوٹے خداؤں اور بت پرستی کا مکمل خاتمہ کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خوبیوں کا مالک اگر کوئی اور ہوتا تو وہ خدائی کا دعوے دار ہو جاتا۔ ایچ جی ویلز، انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی انسان میں کوئی خاص اور انفرادی خصوصیت نہ ہو تو وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے دل پر کیسے غر کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی سچائی اور صداقت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ جانتے تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ سلاطین ترک جیسی معروف کتاب کے مصنف اور ایک اور غیر مسلم شخصیت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، ان کا نام ہے اسٹینلے لین پول۔ اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جب مکہ کو فتح کر کے فاتحانہ انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبائی شہر پہنچے تو وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ایسی پاکیزہ فتح تھی جس کی مثال ساری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ مہاتما گاندھی، جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گٹائیں چھائی ہوئی تھی، اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا۔
ایک ایسا روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے۔ میں ہندوؤں کو کہتا ہوں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں تاکہ وہ بھی میری طرح اس مذہب اور اس کے پیروکاروں کی تعظیم کرنا سیکھ لیں۔ گاندھی کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اس کی اشاعت کے ذمہ دار رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، احسان اور اوصاف حمیدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر لیا تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے کہا تھا کہ یورپی اقوام جنوبی افریقہ میں اسلام کو سرات کے ساتھ پھیلتا دیکھ کر خوف زدہ ہے۔ ایڈورڈ گبل وہ کہتے ہیں کہ اسلام کوئی عام مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کی طویل جدوجہد اور مسلسل سرگرمیاں کار فرما ہے۔ میں پورے انہماک سے یہ بات قائل ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ ایک اہل ایمان مسلمان ہو یا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، زندگی، احادیث اور سنتوں پر عمل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ لیکن تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آتی قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت نہ اب پیدا ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اہل ایمان مسلمان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، زندگی اس طرح گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور کام وہ کریں جن کی تعلیم ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔